بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی طیب پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اور وہ قبول نہیں کرتا اپنے بندے سے سوائے اس کے جو طیب یعنی پاک۔ وہ خود بھی پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اپنے بندے سے بھی وہ پاک چاہتا ہے، یعنی جیسا وہ خود ہے وہ چاہتا ہے کہ بندہ بھی اسی طرح اعمال میری بارگاہ میں پیش کرے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یعنی حضور علیہ السلام کی امت کو وہی حکم دیا جو حکم اس نے اپنے نبیوں کو رسولوں کو دیا۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حکم اللہ نے اپنے انبیاء کو اپنے رسولوں کو دیا وہی حکم اللہ تعالیٰ نے میری امت کو دیا۔ اب وہ حکم کیا ہے، اس کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سے بیان کی۔ یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہوتا تھا کہ اپنی بات کا آقا علیہ السلام کی بات بھی بطور خود ایک دلیل ہے، قرآن مجید کے بعد حضور علیہ السلام کی بات یعنی حدیث شریف حیثیت رکھتی ہے مسلمانوں کے لیے۔ آقا علیہ السلام خود اپنی بات کے ثبوت کے طور پہ بھی قرآن پاک کی آیت ذکر فرمایا کرتے تھے، یہ بطور حوالہ قرآن مجید کی آیت حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اب آقا علیہ السلام نے جو بات کی کہ جو حکم اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا وہی ایمان والوں کو دیا، اس کی دلیل میں آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی۔ یہ صحابہ کو سمجھانے کے لیے حضور علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسولو طیبات یعنی پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، وَعَمَلُوا صَالِحًا اور نیک اعمال کیا کرو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا کہ اے میرے رسول اور اے میرے پیغمبروں، آپ پاکیزہ چیز کھایا کریں اور طیب چیز کھایا کریں۔ پھر دوسری بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایمان والوں کو حکم دیا جو حکم اللہ نے نبیوں کو دیا رسولوں کو۔ اب رسولوں کا جو حکم ہے جو ان کو دیا گیا وہ اس آیت میں آ گیا کہ ان کو حکم دیا گیا کہ آپ پاکیزہ چیز کھائیں، آپ نیک اعمال کریں۔ ایمان والوں کو کیا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہی بات جو اللہ نے اپنے رسولوں کے لیے ذکر فرمائی، اپنے رسولوں کو فرمایا کہ آپ پاکیزہ چیزیں کھائیں اور نیک اعمال کریں، اسی پاکیزہ چیز کھانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو دیا کہ اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے آپ کو رزق دیا اس رزق میں سے جو پاکیزہ ہے وہ آپ کھایا کریں۔ رزق کا مطلب ہے تو جو چیز ہمیں موصول ہوتی ہے، جو چیز ہمیں کھانے کو ملتی ہے۔ اب کھانے کو تو حرام بھی انسان کھا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کھانے کا حکم دیا کہ آپ کھائیں۔ فرض کریں کہ سور کا گوشت ہے وہ بھی گوشت ہے، اور اگر دوسری طرف ایک بکرے کا گوشت ہے وہ بھی گوشت ہے، دونوں گوشت ہی ہیں، لیکن ایک گوشت حرام ہے اور دوسرا گوشت کیا ہے وہ حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیز کھانے کا حکم دیا کہ آپ پاکیزہ چیز کھائیں، جو ہم نے آپ کو رزق دیا اس میں سے پاکیزہ چیز آپ کھائیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ذکر کیا ایک آدمی کا، یطیل السفر اشعث اغبر، ایک آدمی سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں اور اس کی جو حالت ہے قابل رحم ہے، پھٹے پرانے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، اس کی حالت کو دیکھ کے ایک آدمی بھی ترس کھا جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، مطلب کہ وہ گڑ گڑا کے معافی مانگتا ہے، وہ دعائیں مانگتا ہے، یا رب کہتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، گڑ گڑا کے مانگتا ہے دعا، یا رب کرتا رہتا ہے، اور حالت اس کی کیا ہے، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام،
کہ جو وہ غذا حاصل کرتا ہے وہ غذا اس کی حلال کی نہیں ہے، وہ حرام کی ہے. جو وہ پیتا ہے وہ بھی اس کا حرام کا. جو وہ پہنتا ہے وہ بھی اس کا حرام کا. یعنی اس کا کھانا پینا اور اس کا لباس سب کچھ حرام ہے. لیکن کیا ہے، وہ گڑ گڑا کے وہ معافی مانگ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. وَغُوذِیَ بِالْحَرَام، جو اس کی غذا ہے وہ بھی حرام کی ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سب کچھ یعنی اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس تک بھی حرام، تو کیسے اس کی دعا کو قبول کیا جائے؟ یعنی اس کی دعا پھر قبول نہیں ہو سکتی اگر اس کا کھانا پینا جائز نہیں ہے. اگر کھانا پینا اس کا حلال کا نہیں ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی. اور ایک اور روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا کھانا اگر حلال کا نہیں ہے، اس کا غذا اس کی حرام کی ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، من اشتری ثوبا بعشرۃ دراہم، اگر ایک شخص 10 درہم کا ایک لباس خریدتا ہے، ایک درہم یعنی ایک حصہ بھی، 10واں ایک حصہ بھی اگر اس کا حرام کا ہے، 10 درہم کا لباس لیا، ایک درہم اس میں کیا ہے، حرام کی کمائی کا ہے، لم یقبل اللہ تعالی لہ صلاۃ ما دام علیہ، جب وہ کپڑے، وہی کپڑے جس میں 10 درہم کا لباس اس نے خریدا، ایک درہم حرام کی کمائی کا آیا ہوا ہے، اگر وہی لباس پہن کے وہ شخص نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو جب بھی وہ لباس پہن کے آئے گا اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے ادخل اصبعین فی اذنیہ، حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دی اور کہا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات نہ سنی ہو تو میں بہرا ہو جاؤں، یعنی میری قوت سماعت ختم ہو جائے اگر میں نے یہ روایت نہ سنی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنے معاملات میں خاص طور پہ حلال حرام کے درمیان فرق رکھے، تمیز کرے اس چیز کے درمیان کہ جو میری کمائی ہے یہ حلال کی کمائی آ رہی ہے، یہ اس میں کوئی حرام کی آمیزش تو نہیں ہے، اس میں کوئی حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ حرام کی ملاوٹ ہو گئی تو اگر تھوڑی سی بھی ملاوٹ ہو گئی اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کی عبادت جو ہے وہ رائے گاں ہو جائے گی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی. تو جب دعا بھی قبول نہیں ہوگی، جب اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ جتنا گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعائیں مانگے گا، تو اس کی پھر مشکلات کیسے حل ہو سکتی ہیں، پھر اس کی تکلیفیں کیسے حل ہو سکتی ہیں. دعا کہ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.